مجھے میری بات کا سچ سے جواب دو۔ اس نے سختی سے ہبا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے بری طرح تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ اس کی آنکھوں میں موجود تیش دیکھ کر ہبا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے غصے سے سرخ ہوتی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ کی گرفت کمزور ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل کر ہبا کی جانب آیا اور اب ہبا کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس نے ہبا کو گاڑی سے باہر نکال کر دروازہ بند کیا اور ہبا کو گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگا کر ایک ہاتھ گاڑی پر رکھ دیا۔ بولو، خواجہ انڈسٹری کو تم نے جوائن نہیں کیا کیا؟ تم سرتاج خواجہ کو نہیں جانتی؟ کیا تم اس کے ساتھ بیٹھ کر گھر نہیں گئی آج؟ بولو، یہ سب جھوٹ ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ بولو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ پوری طرح دھاڑا تھا۔ ہبا اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ ہبا، مت دیکھو ایسے، میں تو تھا ہی ایسا، مگر تمہاری یہ معصوم صورت مجھے ایسے دھوکہ دے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تمہارا خدا، تمہارا مذہب، تمہاری شہریت سب کہاں گئے؟ بولو، وہ جو دل میں آ رہا تھا بول رہا تھا۔ مصطفیٰ بس کرو، ہبا نے اسے پیچھے کیا تھا۔ ہاں، میں خواجہ انڈسٹری میں جاب کرتی ہوں۔ ہاں، میں نے تمہارے منع کرنے کے باوجود ایسا کیا، مگر یہ میری ضرورت تھی، ہبا نے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ضرورت؟ ایک منٹ۔ وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ کی جانب گیا، پیسے نکال کر ہبا کے سامنے آیا۔ 5-5 ہزار کے ڈھیر سارے نوٹ اس نے ہبا کے ہاتھ میں پکڑائے۔ اور کتنی ضرورت ہے تمہاری؟ اور کیا ضرورت ہے جس کے لیے تمہیں سرتاج خواجہ کی گاڑی میں جانا پڑا؟ وہ اب واقعی زہر اگل رہا تھا۔ مجتبیٰ، وہ اس کے اس قدر بیہودہ الزام پر تڑپ گئی تھی۔ مجتبیٰ، خدا کے لیے بس کر دو۔ کاش اس میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ مجتبیٰ کے پیسے اس کے منہ پر مار سکتی، مگر نہیں کر سکی۔ اس کے سر میں پھر شدید درد ہونے لگا تھا۔ میری پوری بات سن کر تم الزام تراشی کرنا، تم جیسا سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہبا عظیم، میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا جس کی مجھے یہ سزا ملی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر کردار پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وہ ہبا سے دور ہوا تھا۔ ہبا نے مجتبیٰ کے پیسے گاڑی کی سیٹ پر رکھے۔ مجتبیٰ، تمہیں میرے کردار یا مجھ پر شک ہے؟ ان لڑکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو تم رات دن اپنے ساتھ رکھتے ہو؟ وہ کردار کی ٹھیک ہے؟ ہبا نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ ہاں، وہ ٹھیک نہیں۔ آج تم نے بھی تو اپنے اور ان کے بیچ اس فرق کو ختم کر دیا۔ مجتبیٰ حد سے زیادہ بدگماں تھا۔ ہبا صرف خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ہبا، میں نے تم سے واقعی محبت کی ہے، صرف محبت، اور تم نے؟ میں آج ابھی اسی وقت تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اور یہ، اس نے ہبا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، اور اگر تم نے مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی محبت کی ہے تو تمہیں اس محبت کی قسم یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ تمہیں بھی پل پل یہ دیکھ کر سوچ آئے کہ تم نے کسی سے، کسی نے تم سے محبت کی تھی۔ میں خود کو نہیں بدل سکا، تم سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا ابھی، مگر تمہاری طرح دھوکے باز بھی نہیں تھا میں۔ تم ہمارے بیچ ہمیشہ باتیں لے کر آتی رہی۔ ہمارا رشتہ تمہیں اس لیے کھٹکنے لگا تھا، تمہیں یہاں جو مصروفیت مل گئی تھی۔ مجتبیٰ، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی جب ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے روک دیا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ مجتبیٰ جمال، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر رو پڑی تھی۔ میں کچھ غلط بھی نہیں کر رہا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مجتبیٰ جمال، میں جن راستوں کی مسافر ہوں ان کی منزل صرف تم ہو۔ تم نہ ملے تو دربدری ہی میرا مقدر ہوگی۔ وہ خوبصورت آنکھوں میں اشکوں کا سمندر قید کیے ہوئے بولی۔ جس خدا کی تم مانتی ہو وہ تمہیں دربدر نہیں کرے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں جس خدا کو مانتی ہوں وہ تمہارا بھی خدا ہے مجتبیٰ، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہے، لیکن میں اس خدا کو کبھی ہمارے بیچ نہیں لایا۔ وہ اس کی باتوں سے اکتا رہا تھا۔ لانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہبا نے نرمی سے کہا۔ فار گاڈ سیک جسٹ اسٹاپ اٹ ناؤ، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ مجتبیٰ، مجھے تم سے محبت، وہ مزید بولنا چاہتی تھی جب مجتبیٰ نے اس کے لبوں پر سختی سے شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ شش، یہ محبت کا نام اپنی زبان سے مت لو، سمجھی؟ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی محبت پہ، وہ سختی سے بولا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال تھی۔ اس نے سختی سے ہبا کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ وہ اسے وہیں تاریک سنسان گلی میں چھوڑ کر زناٹے سے گاڑی لے کر نکال کر لے گیا تھا، اور یوں مجتبیٰ جمال اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔
اسٹریٹ لائٹس نہ جانے کیوں بند تھیں، ہر سو ہنوز سناٹا تھا، مگر جو سناٹا اس کے اندر بین کر رہا تھا، جو تاریکی اس کے دل کی دنیا پر چھا چکی تھی، اس کے آگے اسے یہ سناٹے، یہ تاریکیاں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ سکتے کے سے عالم میں گھر پہنچی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ کئی گھنٹے کمرے میں زمین پر بیٹھی رہی۔ بادلوں کی گرج آج اتنی زیادہ تھی کہ در و دیوار تک لرز رہے تھے۔ نہ جانے کہاں سے اچانک بادل آئے تھے۔ بارش اسلام آباد کی گلیوں میں اتنی ٹوٹ کے برسی کہ جیسے ہبا کے وجود پر چھائے حزن کے ملال میں آسمان میں بلک بلک کر رو پڑا ہو۔ باہر آسمان آج اتنا برس رہا تھا، اندر ہبا آج اتنا روئی کہ گھر کے در و دیوار اس کے غم پر ماتم کرنے لگے۔ وہ آج سب کچھ کھو چکی تھی، اپنے احساس، جذبات، دل، دھڑکن سب برستی بارش میں بہہ گئے تھے۔ کیا مڑا تم کیسی باتیں کر رہا ہے؟ گلاب خان سب کچھ سننے کے بعد بالکل خاموش تھا، مگر ہبا کی آخری بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں گلاب خان، رات میں نے پھر ابو کو خواب میں دیکھا۔ انہیں میری تکلیف سے زیادہ شاہ میر کا احساس ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے شاہ میر کے ساتھ غلط کیا، اور اب تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ مجھے شاہ میر کی ضرورت ہے، میں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ اب آپ ان سے بات کریں، مجھے کسی طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ آپ کہیں کہ نکاح پڑھا کر مجھے یہاں سے اپنے گھر لے جائیں، مجھے یہاں اب نہیں رہنا، اور اسی دن آئیں جس نے نکاح کرنا ہو، ہبا نے صاف لفظوں میں کہا۔ مگر تم کی پھپھی کو تم اچھی طرح جانتا ہے، ہم کیسے تم کو… گلاب خان، رات میں نے طوفان کی زد میں کاٹی ہے۔ یہ رات میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہ میر کے علاوہ اب کوئی میری قسمت نہیں۔ آپ بات کریں، میں اپنا آپ اللہ کے سپرد کر چکی ہوں، وہ میرے اس فیصلے پر راضی ہوگا۔ آپ شاہ میر سے بات کریں۔ ہبا کہہ کر ظہر کی نماز ادا کرنے چلی گئی، اور گلاب خان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شاہ میر کی محبت امر ہونے پر خوش ہو یا ہبا عظیم کی محبت کے اجڑ جانے کا غم منائے۔ تقدیر کبھی کبھی انسان کو اس دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے کہ انسانی عقل سمجھ نہیں پاتی کہ کون سا راہ اس کی حق میں بہتر ہے، پھر آخر ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور رب کے فیصلے پر راضی رہنا ہی دانش مندی ہے۔ خیریت گلاب خان، آپ نے مجھے یوں اچانک بلایا؟ شاہ میر آفس سے سیدھا گلاب خان کے گھر آ گیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، ہم کو تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے، مطلب تم سے کچھ کہنا ہے۔ گلاب خان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، اس کی الجھن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہبا ٹھیک ہے گلاب خان؟ آپ کو معلوم ہے کل رات ماموں جان کو میں نے خواب میں دیکھا، وہ مجھے جیسے ہبا کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اس وقت سے میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ میں ماموں کی اکلوتی اولاد کا خیال نہیں رکھ سکا، وہ بے بسی سے بولا تھا، اور گلاب خان اس کا خواب سن کر چونک گیا۔ ہبا نے بھی تو رات کو خواب دیکھا تھا۔ واہ رے قدرت، کیا اشارہ دیا ہے تو نے! کون کہتا ہے کہ مجازی کا حقیقی سے تعلق نہیں ہوتا؟ حقیقی سے مجاز اور مجاز سے ہی حقیقی تک رسائی ممکن ہے۔ اس پروردگار نے ان دونوں کا اگر ایک ہونا لکھا ہے تو ایسا ہو کر ہی رہنا تھا، چاہے اس میں مجتبیٰ جمال کی شکست ہو یا ہبا عظیم کا نقصان۔ لیکن جب کہیں ہار ہوگی تب ہی کہیں جیت ہوگی۔ کوئی گھاٹے میں جائے گا تو کسی کا منافع ہوگا۔ دلوں کا ٹوٹنا، بکھرنا اور پھر جڑنا اسے ہی تو کہتے ہیں۔ اگر تقدیر تم کو یہ موقع دے تو… گلاب خان دور کہیں خلاؤں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ شاہ میر نے گلاب خان کو دیکھا۔ مطلب ہبا نے تم کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، وہ تم سے شادی کر کے تم کے ساتھ تم کے گھر میں جانا چاہتا ہے، گلاب خان نے اسے صاف لفظوں میں بتایا۔ کیا؟ گلاب خان دوبارہ کہنا۔ شاہ میر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں ماڑا، یہ سچ ہے، گلاب خان مسکرایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا گلاب خان، شاہ میر سچ ہی کہہ رہا تھا۔ تو آپ یقین کر لیں۔ ہبا کی آواز پر شاہ میر نے پلٹ کر دیکھا، بے یقینی کسی کیفیت اس پر طاری تھی۔ ہبا نے سکون سے کہا اور اندر بی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ گلاب خان اور شاہ میر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اسے نہیں معلوم کہ ایک ہفتے کے اندر اندر شاہ میر نے پھپھو کو کیسے منایا۔ وہ بمشکل نکاح میں شامل ہوئی تھی۔ انتہائی سادگی سے اس کا نکاح شاہ میر علی سے پڑھوا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب گلاب خان اور گاؤں سے آیا گلاب خان کا بڑا بیٹا ابھی اس سے نکاح نامے پر دستخط کروا کر گئے تھے۔ بی جان، جن کو وہ کبھی بی اماں اور کبھی بی جان کہتی تھی، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ ہبا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ پھپھو عارفہ کے وجود پر گویا سوگ طاری تھا۔ مریم اپنے نخرے میں تھی، جبکہ تابندہ نے اسے مبارکباد دے کر مٹھائی کھلائی تھی۔
وہ اپنے جلد بازی کے اس فیصلے سے مطمئن تھی کہ نہیں، مگر دل شاہ میر کی جانب سے مطمئن تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے نکاح کے تمام انتظامات خود کیے تھے۔ رخصتی 1 ہفتے بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے جوڑے سے لے کر ہبا کی میچنگ جیولری تک اس نے تابندہ کو دے کر بھیجی تھی۔ عارفہ اور مریم بیگم مہمانوں کے جاتے ہی رخصت ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ہبا کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ بی جان اور گلاب خان اور ان کے بچے ہی آس پڑوس کے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ میر کے کچھ دوست احباب بھی موجود تھے۔ شاہ میر نے رات کے کھانے کا بہت اچھا انتظام کروایا تھا۔ سب مہمان کھانا کھا کر جا چکے۔ گلاب خان عشاء کی نماز کے لیے چلا گیا۔ بی اماں گھر کی صفائی کروا کر وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئیں۔ جب ہبا کو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تھا، نکاح کے بعد وہ چپ چپ بغیر کچھ کھائے سے بیٹھی رہی۔ اچانک دروازے کی آواز پر اس نے دیکھا تو سفید شلوار کرتا پہنے شاہ میر اندر آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ جیسے نور سا بکھرا ہوا تھا۔ نکاح جیسے مقدس رشتے نے اسے جیسے مہکا دیا تھا۔ وہ اپنی خوشبو بکھیرتا ہوا کھانے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، نکاح مبارک ہبا، وہ مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ ہبا کمرے میں بچھے دیوان پر بیٹھی تھی۔ شاہ میر کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بیبی پنک کلر کا خوبصورت سے کام والا فراک پہنے بالکل گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ جیولری کے نام پر صرف بندیا اس نے ماتھے پر سجائی ہوئی تھی، باقی جیولری وہ اتار چکی تھی۔ کاجل سے بھری سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ وہ آج واقعی بے حد سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کسی معصوم بچی کی طرح وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ہبا کی جانب بڑھا۔ ایک بات کہوں، میں نے اتنی سادہ اور اتنی خوبصورت دلہن پہلی بار دیکھی ہے۔ یہ تمہارے لیے۔ شاہ میر نے اس کی کلائی تھام کر خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ ہبا نے جھکا سر اٹھا کر شاہ میر کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مگر تم میرے نکاح میں آ گئی ہو۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے۔ خدا کی قسم یہ سوچ ہی میری روح تک کو سرشار کر گئی ہے۔ ہبا یکٹک اسے دیکھنے لگی اور پھر نظریں چرا گئی۔ چلو آؤ، کھانا کھاؤ، پھر میں نکلتا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ چمچ سے اسے رائس کھلانے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ فی الحال اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ یہ رنگ بہت سوٹ کر رہی ہے تمہارے ہاتھ میں، اسے اتارنا مت۔ شاہ میر نے اس کے ہاتھ میں پہنی مجتبیٰ کی دی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ کر کہا۔ ہبا نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ چاول اس کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ شاہ میر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آج صبح میں کچھ نیا تھا، کچھ مختلف، کچھ ایسا جو برا ہرگز نہیں تھا، کچھ دل کو خوش کرنے والا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ تھا جس سے دل شانت تھا، روح مطمئن تھی۔ ہر شے میں جیسے ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ گھر بھر کی ایک ایک شے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج شام اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی، شاید کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اس نے اس گھر میں آنکھ کھولی، اس گھر نے اسے جہاں مان، عزت، پیار، محبت، مسکراہٹیں دیں، وہیں اس گھر میں اس نے اپنوں کو کھویا۔ اپنوں کی محبت کو کھو کر زندگی بھر کی محرومی اس کے حصے میں آئی۔ اسی گھر میں تاریک تنہا راتوں میں وہ بہت روئی، اور پھر اپنی ہاری ہوئی محبت کی پوٹلی بھی تو وہ بند کر کے اسی گھر میں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ اس گھر کو کبھی بھی بھلا تو نہیں سکتی تھی، مگر وہ یہاں واپس نہ آنے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ لیکن کیوں؟ گلاب خان کو جب اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ عجیب پریشان ہوا۔ بتاتی ہوں، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ ہبا گلاب خان کے پاس بیٹھ کر گلاب خان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر بولی۔ ہاں ماڑا بولو۔ گلاب خان جانتا تھا وہ لڑکی کسی کٹھن مرحلہ سے گزری اور گزر رہی ہے۔ وہ اس کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دکھ کا مداوع دکھ دینے والا ہی کرتا ہے، اور جب دکھ دینے والا ہی بے حسی پر اتر آئے تو اللہ کے سپرد معاملہ کر دینا چاہیے، پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ گلاب خان بھی بس اس کے لیے دعا گو تھا۔ گلاب خان، میں نے جب سے ابو کو دیکھا تب سے آپ کو دیکھا۔ جو عزت ابو کو دی وہ آپ کو دی۔ غرض جو محبت عقیدت ایک بیٹی اپنے والد کے لیے دل میں رکھتی، وہی آپ کے لیے میرے دل میں رہی اور رہے گی۔ لیکن آپ ابو سے بھی ایک نمبر آگے رہے، معلوم ہے کیسے؟ ہبا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ گلاب خان کے ہاتھوں کو تھامے بول رہی تھی۔ وہ ایسے جب بھی سب سے چھپ کر ہوتی آپ مجھے چپ کرواتے۔ میں اکلوتی ہونے کے باوجود عام بچوں کی طرح ماں باپ سے ضد کرنے کی بجائے آپ کو اپنی خواہش بتاتی اور آپ ابو سے بات کرتے۔ امی کی وفات کے بعد ابو بھی آپ کے آگے چھپ چھپ کر روتے اور میں بھی، گویا آپ ابو اور میرے ہم دونوں کے رازدار رہے۔
ابو کے بھی جانے کے بعد میں نے ایک شخص سے محبت کی اور بہت زیادہ کی، اور آپ کو بتا کر کی۔ آپ کے سامنے ہبہ عظیم کھلی کتاب ہے۔ میں نے غلط نہیں کیا گلاب خان، میں نے صرف محبت کی۔ سچ میں گلاب خان، میں نے محبت مجتبیٰ جمال سے کی، بے پناہ محبت کی، مگر جو ذلت اور رسوائی مجھے مجتبیٰ کے شک سے محسوس ہوئی اس رات، مجتبیٰ نے چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر میرے کردار پر شک کیا۔ وہ مجھے اب کبھی پلٹنے نہیں دے گا۔ اس نے مجھے پیسوں کے لیے بولتے بولتے اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے میری تنہائی، میری مجبوری کو نہیں سمجھا، میری شادی کے مطالبے کو بار بار جھٹلایا۔ میں ابھی بھی مانتی ہوں کہ اس نے بھی محبت کی، مگر وہ مجبور نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، وہ لڑکی نہیں ہے، مرد ہے۔ وہ میرے خیال احساسات کو نہیں سمجھ سکا، وہ گناہ ثواب کی جھنجھٹ میں نہیں پڑ سکتا، مگر مجھے کسی ایک راستے کو چننا تھا۔ گلاب خان، میرا ضمیر بار بار مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ابو خواب میں آ کر مجھے کہہ رہے تھے کہ میں غلط ہوں، تو میں کیا کرتی؟ میں ضمیر سے آنکھ نہ بچا سکی۔ میرے پاس صرف ایک راستہ تھا، ان سب سے فوراً دور جانے کا، اور وہ راستہ تھا شاہ میر۔ اور اب اس نے اپنے لگاتار بہتے اشکوں کو صاف کیا۔ اب میں مطمئن ہوں گلاب خان، آج میں تمام باب اس گھر میں بند کر کے جاؤں گی۔ آپ سے ایک وعدہ یہ چاہیے۔ اس نے گلاب خان کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے جانے کے بعد مجتبیٰ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، کس کے ساتھ ہوں اور کیوں ہوں۔ عجیب پراسرار سا لہجہ تھا اس کا۔ تم کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آئے گا؟ گلاب خان نے سوال کیا۔ ہاں، وہ آئے گا، ضرور آئے گا، ایک بار ہی صحیح، جب اسے اپنی غلطی معلوم ہوگی تو وہ آئے گا، اور آپ کے پاس ہی آئے گا۔ ہبہ نے اچھی طرح اپنا چہرہ ہتھیلیوں سے صاف کیا اور لمبی سانس لی۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ام کے پاس ہی آئے اور پھر… خیر چھوڑو، دفع کرو تم اس کو۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، مگر تم کو خوش رہنا ہوگا بس۔ گلاب خان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہبہ کو مزید نہیں الجھا سکتا تھا۔ اور آخری وعدہ، وہ کبھی بھی یہاں آئے آپ مجھے یہ بات نہیں بتائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی محبت کو بے قرار کر کے خود قرار میں رہتی، گویا نہ ختم ہونے والی ایک اذیت کا انتخاب اس نے اپنی ذات کے لیے بھی کر لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ہبہ کے چہرے پر ایک کرب تھا جو گلاب خان کی آنکھوں سے چھپ نہ سکا، اور وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے شاہ میر کی زندگی میں آ گئے۔ شاہ میر ایک باوفا، با کردار اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا۔ وہ اپنے انتخاب پر مطمئن تھی، گو کہ عارفہ بی بی اور مریم نے ابھی تک اسے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، مگر شاہ میر جو ہر کٹھن موڑ پر ہبہ کی ڈھال بن جاتا، اس کے سبب زندگی اتنی مشکل محسوس نہ ہوتی۔ اسلام آباد ہبہ کے گھر سے راولپنڈی شاہ میر کے گھر تک کا فاصلہ کوئی آدھے گھنٹے کا تھا۔ فاصلہ تو نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اسٹیٹس کا بہت بڑا فرق تھا۔ ایک مڈل کلاس محلے کی تنگ گلی میں یہ سادہ لیکن قدرے کشادہ گھر شاہ میر کا تھا۔ سامنے کی جانب قطار میں 3 کشادہ کمروں کے آگے چپس ڈلا برآمدہ، اور برآمدے کے آگے بنا اینٹوں کا صحن، جس کی بائیں جانب مٹی کی کیاریوں میں پودے لگے تھے، اور انہی کے ساتھ چھت کو جانے والی کچی پکی سیڑھیاں تھیں، اور دائیں جانب کچن، اور کچن کے ساتھ چھوٹی سی بیٹھک تھی جس کا ایک دروازہ صحن جبکہ دوسرا دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ ہبہ نے ان 2 سالوں میں گھر سے لائے ہوئے اپنے زیادہ تر سامان سے گھر کو اچھا خاصا مینٹین کر لیا تھا۔ وہ شاہ میر کے جانے کے بعد کام والی ماسیوں کی طرح گھر بھر کے کاموں میں جٹ جاتی۔ عارفہ بی بی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر بس کھاتی پیتی یا گھومتی پھرتی رہتی۔ شاہ میر کے سامنے ان کے رویے میں پھر بھی تھوڑی نرمی آ جاتی، مگر اکیلے میں انہوں نے سرے سے کسی کام کو نہ خود ہاتھ لگانا ہوتا، نہ ہی اپنی بیٹیوں کو لگانے دیتی۔ گلاب خان اکثر اس کی خبر لینے کسی نہ کسی سوغات کے ساتھ ضرور آتا تھا، مگر عارفہ بی بی کی جلی کٹی باتیں سن کر، تانے برداشت کر وہ تھک بھی جاتی، اور ہبہ اسی وجہ سے بہت بار بیمار ہوتی، مگر شاہ میر سے کچھ بھی شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اکثر شاہ میر اس کی حالت دیکھ کر اسے ڈپٹتا، کبھی خود کو کوستا، از حد فکر مند ہوتا، مگر ہبہ کی زبان پر صبر کے ایسے قفل لگے تھے جو کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور کھلتے بھی کیسے؟ کوئی سبب ہی نہیں تھا۔ اب جو قسمت میں تھا، جیسا تھا، بس وہی اس کا تھا، جو اسے ہر صورت برداشت کرنا تھا، بہت ہمت سے، بہت حوصلے سے۔ مغرب کے فوراً بعد بادلوں نے جڑواں شہروں میں ایسے ڈھیرے ڈالے کہ ہر سو کالی گھٹائیں چھا گئی، گرج تیز ہوئی اور آسمان سے زوردار مینہ برسنے لگا۔ ہبہ عظیم بادل کی زوردار گرج کے ساتھ ہی اپنے ماضی کے دریچوں سے باہر نکل آئی۔ اس ماضی سے نکلنے میں اس کا دل و دماغ تھک کر چور ہو گیا تھا۔
غم و ہجر کی مسافتوں کے زخم جیسے کسی نے کھرچ ڈالے تھے، اور ایک بار پھر سب کچھ کھونے کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ وہ بمشکل کمرے کی کھڑکی تک آئی تھی جو گھر کے پیچھے ایک خالی پلاٹ کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکی کھولتے ہی یک ہوا نے اس کے لمبے سنہری بالوں کو بکھیر دیا تھا۔ وہ بخار سے تپتے وجود کے ساتھ کھڑکی کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا تو ٹھنڈی بوندوں نے اس کی ہتھیلی کو بھگو کر کچھ احساس دلایا۔ ہبا کی آنکھوں نے بھی برسنا شروع کر دیا۔ اس نے اچانک گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ مجتبیٰ کا احساس اسے اپنے قریب محسوس ہوا تھا۔ بارش اور تیز یک ہوا سے جیسے مجتبیٰ کی خوشبو ٹکرا ٹکرا کر اس تک پہنچ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کھڑکی تھامے ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کی پہنائی انگوٹھی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی بند کر کے اس کے ساتھ ہی ٹک گئی۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی، مزید اس میں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہ اس نے صبح سے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی۔ نہ جانے کیوں مجتبیٰ جمال کا احساس اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اس کے آس پاس ہو، لیکن وہ تو کہیں نہیں تھا۔ پھر کیوں یہ ہوائیں چیخ چیخ کر اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بستر تک لائی اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ وہیں بستر پر ڈھہ گئی۔ بابو، عالی بی بی کہہ رہی ہے کہ تم جلدی گھر جاؤ، تارا جلدی سے خیمے سے باہر آتے ہوئے بولا۔ ہاتھ میں چھتری پکڑے وہ خواجہ سرا اس کے پاس کھڑا تھا۔ مگر ابھی تو شاہ میر کچھ بولنے لگا جب تارا نے اس کی بات کاٹی۔ بابو بات سمجھو، فوراً گھر جاؤ، عالی بی بی نے فوری طور پر تمہیں جانے کو کہا ہے۔ آئے ہائے، یہ پکڑو اور جاؤ۔ تارا نے چھتری شاہ میر کے ہاتھ میں تھما کر مخصوص انداز میں تالی پیٹی اور خود واپس اپنی جھگی میں چلی گئی۔ عالی بی بی، سب خیر؟ آج میر بابو کے لیے دعا بھی نہیں کی۔ تارا ٹھنڈی روٹی پر اچار رکھ کر عالی بی بی کو دیتے ہوئے بولا۔ خیر ہی تو نہیں تارا، سب جیسے جیسے فنا ہو رہا ہے، کس کا درد کب کس کے درد پر بازی لے جائے کچھ معلوم نہیں۔ خیر ہی تو نہیں تارا، سب جیسے جیسے فنا ہو رہا ہے، کس کا درد کب کس کے درد پر بازی لے جائے کچھ معلوم نہیں۔ ہمیں سب کچھ تکلیف میں لگ رہا ہے۔ ہم بچپن سے اب تک ایک بہت بڑی اذیت جھیل رہے ہیں، مگر سچ کہیں اپنی اذیت اب محسوس نہیں ہوتی۔ اس رب سونے کی دنیا میں دکھوں کی کمی نہیں، بہتات ہے، ہر تشتری میں دکھ بھرے ہوئے ہیں۔ خیر آج میر بابو کو میری دعا کی نہیں، کسی کو میر بابو کی ضرورت ہے، پھر بھی ہماری دعا ان کے ساتھ ہے، ہمیشہ ہر پل۔ عالی بی بی کے نیلے ہونٹوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ صبح دیر سے جانے کی وجہ سے 5 بجے گھر آنے کی بجائے 7 بجے واپس لوٹا تھا۔ وہ سارا دن ہبا کے لیے فکر مند رہا۔ واپسی پر وہ تیز بارش ہونے کے باوجود عالی بی بی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ سارے راستے سمجھ نہیں پایا کہ عالی بی بی نے کیوں اسے جلدی گھر جانے کا بولا، مگر گھر جاتے ہی یہ انکشاف بھی ہو گیا۔ گھر آتے ہی بائک پارک کر کے اس نے ہیلمٹ اتارا، پینٹ شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ جو مکمل بھیگ چکی تھی جلدی سے اتار کر برآمدے کی چارپائی پر پھینکی اور اپنے گیلے سیاہ بالوں کو ہاتھوں سے ادھر ادھر کرتے وہ تیز تیز کمرے میں آیا تھا۔ غیر معمولی خاموشی شاہ میر کو کھٹکی تھی۔ لائٹس آن کر کے وہ کمبل لپیٹے بے سود پڑی ہبا کے قریب آیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ہبا، ہبا، 3-4 آوازیں دینے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو شاہ میر نے اس کا کمبل ہٹا کر اس کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو شاہ میر کو کرنٹ سا لگا۔ اس کے سرد ہاتھوں کو گویا کسی بھٹی میں رکھ دیا ہو۔ اس کے ہلانے پر بھی ہبا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں کی۔ شاہ میر کے اوسان خطا ہو گئے۔ تابی، تابی، اس نے بدحواسی سے زوردار آواز لگائی۔ جی بھائی۔ تابی سہمی ہوئی آئی۔ ہبا کو کیا ہوا؟ اس نے کچھ کھایا؟ کوئی دوا وغیرہ لی اس نے؟ وہ پریشانی سے چلایا تھا۔ بھائی بھابھی تو آج باہر ہی نہیں نکلی، تابی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو تم لوگوں نے بھی نہیں پوچھا؟ اف خدایا، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر بے بسی سے ہبا کو بلانے لگا۔ تابی کو کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ مریم اور عارفہ بی بی کو ہبا کے مرنے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور علی صاحب تو خود بستر پر بے بسی کی تصویر بنے لیٹے تھے۔ ایسے میں تابی ماں بہن کے مکمل کنٹرول میں تھی۔ وہ کیا بول سکتی تھی؟ ہبا کو بار بار ہلانے کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے تابی کو دیکھنے لگا جو واقعی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ تم ہبا کے پاس رہو، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلنے لگا۔ پر بھائی بھابھی، تابندہ کو ہبا کی حالت تشویشناک لگ رہی تھی۔ شاہ میر ایک نظر تابی اور دوسری نظر ہبا پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ باہر بارش بھی حد سے سوا تھی۔ شاہ میر باہر برآمدے تک آ کر برستی بارش کو دیکھنے لگا۔
یہ بارش بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی اور ہبا کو کیسے لے کر جاؤں؟ کسی ٹیکسی میں؟ پر کیسے اس موسم میں؟ اس نے کالے سیاہ آسمان کو تیز میںہ برساتے دیکھا اور پھر جیب سے والٹ نکالا۔ والٹ میں صرف چند 100 روپے تھے۔ مہینے کا اینڈ تھا اور شہمیر کے پاس صرف بائک کے لیے پیٹرول کے پیسے تھے۔ شٹ! وہ زور سے دیوار پر ہاتھ مار کر رہ گیا اور اسی ششوپنج میں گھر سے باہر نکل گیا۔ نوال کمال حسن نے اتنی تذلیل کے بعد بھی کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ہنستی مسکراتی ارحم کے ساتھ اس گیٹ ٹوگیدر میں شامل تھی۔ دل کی حالت تو عجیب تھی، مگر اس دشمن جاں کی سالگرہ کو خراب کرنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ تو اس کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کے اندر موجود کرب کو ختم کرنا چاہتی تھی، زندگی سے بھرپور مجتبیٰ کی ہنسی دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر نہیں، وہ نہیں بدلا تھا، وہ ویسا ہی تھا جیسا ان 2 سالوں میں رہا، بدمزاج، چڑچڑا، اکھڑ۔ اور وہ نوال سے اس لہجے میں کیوں بولا؟ وہ اپنی تذلیل بھول کر اب اس کے لیے فکر مند تھی۔ دوسری جانب ارحم جمال حسن نوال کی خوبصورت مسکان پر نثار ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں نے جیسے نوال کے نام پر دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرح شام ڈھلتے ہی منال پر بھی بادلوں نے ڈیرے جما لیے تھے۔ سردی کے مہینے میں سرد رات، ٹھنڈی مست ہوا، پہاڑوں کے بیچوں بیچ دلکش قیمتی لائٹ سے آراستہ یہ ریسٹورنٹ اور بادلوں کی اٹکیلیوں نے ماحول کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہلکی ہلکی موسیقی نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ نوجوانوں کے دل اس ماحول میں اور بھی جھوم اٹھے تھے۔ مہمان کو کہ زیادہ نہیں تھے، مگر کچھ قریبی عزیزوں کو سبیحہ بیگم نے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ سبیحہ، بچے ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں نا؟ نجمہ بیگم نے ارحم اور نوال کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، ابھی دیکھنا کچھ دیر بعد اور بھی خوش ہو جائیں گے۔ سبیحہ بیگم نے آنکھ دبا کر مسکرا کر بہن کے کان میں سرگوشی کی، جس پر دونوں بہنیں خوب محظوظ ہوئیں اور دیگر مہمانوں کے ساتھ ہلکے پھلکے سنیکس کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ کافی دیر اکیلا سائڈ پہ کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا۔ آدھے سگریٹوں کو کش لگا لگا کر پھینکنے اور بینسن کی ڈبی خالی کرنے کے بعد ویٹر سے 2 کوک منگوا کر پی۔ جب دماغ ٹھنڈا ہوا تو ذرا سا گلٹ بھی محسوس ہوا۔ میں نے اس بیچاری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اپولوجی کر لوں گا۔ وہ اس بات کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ رومان اور اپنے دیگر دوستوں اور کزنز کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ رومان کی گفتگو بہت دلچسپ ہوتی تھی۔ وہ سب اب خوب محسوس ہو رہے تھے۔ ارحم نوال اور اس کے فرینڈز کو خوب کمپنی دے رہا تھا۔ وہ تمام لڑکیوں میں مسخرہ بنا بیٹھا تھا۔ سب لڑکیوں کا وہ ہمیشہ سے ہی فیورٹ رہتا تھا۔ یار کتنا بور میوزک ہے۔ نوال، تم کیوں نہیں گاتی؟ اتنی سریلی آواز ہے تمہاری۔ نوال کی ایک دوست نے تو گویا نوال کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ یہ راز فاش ہونے پر اچھل ہی پڑی۔ شٹ اپ انم! نوال نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پیر پر اپنا ہیل والا سینڈل زور سے مارتے ہوئے اسے گھورا اور وہ جانتی تھی کہ اب ارحم اسے نہیں بخشے گا۔ ریلی؟ ارحم نے نظریں گھما کر شرارت سے نوال کو دیکھا۔ نو آف کورس شی از کڈنگ، نوال نے بوکھلا کر کہا تھا۔ نو آئی ایم ناٹ کڈنگ ارحم، ڈیم شیور اباؤٹ اٹ۔ انم نے بھی تو پاؤں پر لگنے والی ہیل کا بدلہ لینا تھا۔ اوکے چلو پھر، آج تو بھائی کی برتھ ڈے پارٹی اور بھی امیزنگ ہونے والی ہے، نوال کمال حسن کے سانگ کے ساتھ۔ وہ نوال کا ہاتھ پکڑ کر اسے مائک کے پاس بیٹھے ایک سنگر لڑکے کے پاس لے آیا۔ ارحم پلیز، میں تمہیں اکیلے میں سنا دوں گی، ابھی نہیں۔ سب کے سامنے اب وہ کیا بتاتی کہ مجتبیٰ سے بے عزتی کروانے کے بعد اس کا دل گانے کو کیسے کرے؟ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ گا بھی لیتی۔ تم یونیورسٹی میں سنگنگ کمپٹیشن ون کر سکتی ہو تو کہیں بھی گا سکتی ہو، سو پلیز۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کو دوستانہ انداز سے اپنے ہاتھ میں دبایا تو نوال کمال حسن بے بسی سے اپنے اس پیارے سے کزن کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دور بیٹھا مجتبیٰ جمال اپنے بھائی اور نوال کمال حسن دونوں کو دل ہی دل میں احمق کہہ کر دوبارہ باتوں میں لگ گیا۔ رات 8 بجے مجتبیٰ جمال اور ان کی فیملی کے لیے ایک بڑی سی فیملی ٹیبل لگائی گئی، جس پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ارحم اور نوال لائٹس آف ہونے پر کیک کی ٹرالی لیے لڑکے لڑکیوں کے شور ہیپی برتھ ڈے کے ہلکے سے میوزک کے ساتھ وہاں آئے تو مجتبیٰ جمال ان کی اس بچکانہ حرکت پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ہیڈ چیئر پر مجتبیٰ تھا، ساتھ دائیں جانب سبیحہ بیگم اور بائیں جانب نجمہ بیگم تھی۔ باقی لوگ بھی اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رومان اپنی قیمتی آئی فون سے پکس لینے میں مصروف تھا، جبکہ نوال اور ارحم بھی مجتبیٰ کی ہیڈ چیئر کے ساتھ چپکے کھڑے تھے۔ مجتبیٰ کے لیے یہ سچویشن آفنڈ تھی۔ وہ ایسی بچکانہ حرکتیں ہرگز پسند نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت جو سکون و خوشی وہ اپنوں کے چہروں پر دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کر مجتبیٰ کو بھی اچھا لگ رہا تھا۔
کہ اگر ان سب کی خوشی اسی میں تھی تو وہ ان کے ساتھ سیلیبریشن پر بھی خوش تھا۔ پھر بھرپور تالیوں کی گونج میں اس نے کیک کاٹا۔ اس نے امی اور خالہ جان کو کیک کھلایا، پھر ارحم کو کھلانے کے بعد اس نے کیک والا ہاتھ نوال کی جانب بڑھایا۔ نوال نے خفگی سے مجتبیٰ کو دیکھا۔ مجتبیٰ نے مسکرا کر اسے سوری بولا اور نوال کمال حسن کا دل جیسے سنگ مرمر کی طرح شفاف ہو گیا۔ مسکرا کر اس نے کیک کھایا اور مسکراتے ہوئے مجتبیٰ کو ہیپی برتھ ڈے بولا۔ پھر ڈھیروں قیمتی تحائف وصول کرنے کے بعد وہ اب یہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر صبیحہ بیگم نے بتایا کہ ابھی ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ مہمانوں کو کیک کے ساتھ ساتھ سوپ، شاشلک، فرائیڈ رائس، چاؤمین اور مختلف ڈیزرٹ وغیرہ سرو کیے گئے۔ مجتبیٰ کے لیے اب یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ اب اکتانے لگا تھا۔ وہی اداسی، وہی گھٹن اس پر سوار ہونے لگی تھی۔ یار رومان، اب یہ سب بند کرواؤ، مجتبیٰ نے سائڈ پہ جا کر رومان کو کہا۔ یار پتہ نہیں کیا سرپرائز ہے جو ڈیلے ہو رہا ہے۔ ڈونٹ وری، تم ریلیکس رہو، میں پتہ کرتا ہوں۔ رومان مجتبیٰ کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا دماغ پھر گرم ہو، وہ فوراً نجمہ بیگم کے پاس گیا۔ ماما، موسم خراب ہے، اب یہ گیدرنگ وائنڈ اپ کریں۔ اور اتنی ہی دیر میں ہلکی رمجھم تیز بارش میں بدل گئی۔ نجمہ اور صبیحہ بیگم ایک بار پھر خسر پھسر کر کے بیٹھ گئیں۔ آ جاؤ بچوں، قریب آؤ۔ انہوں نے مسکرا کر سب کو مخصوص ٹیبل پر اکٹھا کیا۔ مجتبیٰ، ارحم، نوال اور رومان قریب آ گئے۔ آج یہ گیدرنگ صرف مجتبیٰ جمال کی سالگرہ کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ ہم بہنوں نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بچوں کو بھی ایک ساتھ رشتے میں جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صبیحہ بیگم کے انکشاف پر سبھی حیران تھے، جبکہ مجتبیٰ نے اس بات کو قطعی نظر انداز کیا۔ رومان کے ارد گرد کسی انہونی کے ہونے کے خدشات منڈلانے لگے تھے۔ نوال ناسمجھی سے ماں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار کرنے لگی۔ رشتہ؟ مطلب میرا اور نوال کا رشتہ؟ مگر امی کو کیسے علم ہوا؟ کیا واقعی آج کا دن بھائی کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی خاص ہونے والا ہے؟ ارحم نے خوشگوار حیرت سے سوچا۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بچے اس فیصلے سے لا علم ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ بچے ہمارے اس فیصلے کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ خوشی خوشی رضامند بھی ہوں گے۔ نجمہ بیگم نے بہت مان اور محبت سے کہا۔ ماما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پلیز کوئی بھی ایسی ویسی بات ابھی نہ کیجیے گا۔ رومان نے ماں کے قریب ہو کر دبے لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ مہمانوں کی توجہ اب اور بھی مبذول ہو چکی تھی۔ میں اپنی بہن نجمہ کی بہت پیاری بیٹی نوال کمال کو اپنے بیٹے مجتبیٰ جمال سے منسوب کرتی ہوں اور باقاعدہ رشتہ پکا کرتی ہوں، صبیحہ بیگم نے خوشی خوشی اعلان کیا، جس پر رومان ایک ہاتھ سر پر رکھ کر منہ پھیر کر بے بسی سے شٹ 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 بول کر رہ گیا۔ نوال نے بوکھلا کر مجتبیٰ کو دیکھا۔ مجتبیٰ کی نظریں ایک دم ہی بدلی تھی۔ آنکھوں میں عجیب غصہ تھا۔ جس غصے سے اس نے نوال کو دیکھا، نوال تو جیسے جرم نہ ہونے کے باوجود مجرم سی بن گئی تھی۔ پھر وہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ ششدر سا ماں کو دیکھنے لگا۔ کچھ ٹوٹا تھا تو وہ قدم قدم پیچھے ہوتے ارحم کا دل ٹوٹا تھا۔ امید ٹوٹی، خواب ٹوٹا، یا جو کچھ بھی تھا، دل نے جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو، آنکھوں سے جیسے بینائی چھن گئی ہو، پل بھر میں جیسے ایک سناٹا چھا گیا ہو۔ مجتبیٰ سب کے بیچ کچھ بولنے لگا جب فوراً سے بیشتر رومان نے آگے بڑھ کر تمام مہمانوں سے معذرت کی اور ضروری فون کے بہانے اسے سائڈ پر لے آیا۔ چھوڑو مجھے، اس سب کے لیے روکا تھا مجھے؟ تم اس سے پہلے کہ کچھ بولتے، رومان نے اسے ٹوکا۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہاری طرح میں بھی اس معاملے سے لا علم تھا۔ مجتبیٰ بیٹا، صبیحہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ رومان بے بسی سے انہیں دیکھ کر سائڈ پہ ہو گیا۔ مجتبیٰ رخ پھیرے کھڑا رہا۔ وہ کیسے خود پر ضبط کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ مجتبیٰ، یہ کیا طریقہ ہے؟ صبیحہ بیگم نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ بارش اور سرد یخ ہوا کے باوجود مجتبیٰ کا وجود جیسے سلگ رہا تھا۔ امی، یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ بنا پوچھے 10 بندوں میں اتنی بڑی بات کیسے اور کیوں کی؟ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر لیا؟ وہ احتجاجاً بولا۔ ماں ہوں میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گی بہتر کروں گی، صبیحہ بیگم نے مطمئن سے انداز میں کہا، جیسے وہ مجتبیٰ کے اس ریئیکشن کے لیے تیار تھیں۔ باقی جو مرضی ہے کریں، آپ کر سکتی ہیں، مگر یہ حق میں نے آپ کو نہیں دیا، سو آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے یہ لڑکی قبول نہیں، کسی صورت نہیں، یہ کیا کوئی بھی لڑکی نہیں، سو پلیز ایسا سوچیے گا بھی مت۔ اور یہ کون سا دور ہے ایسے سرپرائزز کا؟ یہ کوئی فلم نہیں ہے امی، ریئلٹی ہے۔ میں ابھی اسی وقت جا رہا ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ تم اپنی ماں کو یوں بے عزت کر کے جاؤ گے مجتبیٰ؟
میری بہن کے جذبات اس بچی کے احساسات کو مجروح کر کے جاؤ گے؟ تو امی آپ کو کس نے کہا تھا اس بچی کو مجھ سے منسوب کرنے کی بات کریں؟ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آئیں میں آپ کے ساتھ چل کر سب سے معذرت کر لیتا ہوں۔ وہ صبیحہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا جب صبیحہ بیگم کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اگر آج تم نے نوال سے منگنی نہ کی تو تم اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھو گے۔ انداز اٹل تھا۔ مصطفیٰ کی گرفت اپنی ماں کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے بے یقینی کے سے عالم میں صبیحہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو، آج تو میری مان لو، میری یہ خواہش ہے، میری خوشی ہے۔ صبیحہ بیگم اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے رو پڑی۔ اور آج اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک دم سے اس کی ماں نے اس کی جان مانگ لی، اور ماں کے بندے ہاتھوں کو دیکھ کر شاید ہی کوئی غیرت نہ کھائے۔ امی آج آپ نے اچھا نہیں کیا، دل نے بے بسی سے گرا لگائی۔ رومان نے بھی اپنی ماں کے پاس جا کر استفسار کیا، ماما اتنا بڑا فیصلہ یوں پل بھر میں کر لیا؟ آپ نے مجھ سے، پاپا سے، کسی سے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ بیٹا یہ فیصلہ پل بھر میں نہیں ہوا، ہم بہنوں کی درینہ خواہش تھی یہ، اور رہا سوال تمہارے پاپا کا تو ان کی خوشی اور رضامندی بھی اسی میں ہے۔ تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم اور مصطفیٰ دونوں ہی ہاتھ نہیں آتے، اور پھر اگر تمہیں معلوم ہوتا تو مصطفیٰ کو بھی معلوم ہو جاتا، جبکہ ہم تم بچوں کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ نجوہ بیگم نے تسلی سے جواب دیا۔ اور نوال سے پوچھا آپ نے؟ رومان کو کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ ماں ہوں اس کی پسندیدگی مجھ سے نہیں چھپ سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم نوال کی طرف سے فکر مند ہو نا۔ ہماری نوال اور مصطفیٰ کی جوڑی بہت زبردست جوڑی ہوگی۔ وہ مسکرائیں۔ ماما میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ ابھی مصطفیٰ خود ہی انکار کر دے گا تو نوال کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کو اندازہ نہیں، وہ انسان تو ہے ہی کسی اور کا۔ اس کے سر پر اس وقت کوئی بم بھی پھٹا تھا، اور رومان اس کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا تھا۔ رومان بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ارحم کی جانب شاید کوئی متوجہ نہیں تھا۔ وہ سخت اذیت میں بالکل خاموش اپنے آپ کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ اتنے خوبصورت دن کا اختتام ایسے موڑ پر ہونا تھا، اس کی اسے قطعی امید نہیں تھی۔ وہ تو آج اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا، بچپن کی محبت سے آج اپنی اس محبت کا سوال کرنے والا تھا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ اظہار سے پہلے ہی، اس کے ارادوں کی تکمیل سے پہلے ہی اس کے تمام جذبوں کو رون دیا گیا۔ جس انسان کے قریب ہونے کا ارحم دعوے دار تھا، اس انسان کو اسی کے بڑے بھائی سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ ماما آپ کو اپنے اس بیٹے کی خواہش، اس بیٹے کی چاہت کیوں نظر نہیں آئی؟ کیا بھائی اتنے خاص ہیں کہ ان کے آگے آپ کسی کے جذبوں کو روند کر گزر جائیں گے؟ آپ کو میری آنکھوں میں نوال کی محبت کے عکس کیوں نظر نہیں آئے؟ کیوں نہیں؟ وہ وہیں جامد کھڑا رہا۔ وقتی طور پر جب دل ٹوٹتا ہے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ارحم کو تو اس وقت اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سخت تکلیف میں تھا۔ آ جاؤ ارحم بیٹا۔ مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ صبیحہ بیگم اسے بتا کر چلی گئیں، اور ارحم نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نوال الگ اس اچانک افتاد پر ہکا بکا تھی۔ دل کی مراد پوری ہونے پر اس کی خوشی دیدنی ہونی چاہیے تھی، مگر اس کے دل میں ہزار واہمیں جنم لینے لگے۔ نوال بی بی کیا ہوا؟ گلبی نے اس کو گمسم بیٹھا دیکھ کر گھیر لیا۔ گلبی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ نوال کی گھبراہٹ واضح تھی۔ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ پر تم تو یہی چاہتا تھا نا، پھر کیسے یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا؟ گلبی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں میں یہ چاہتی ہوں، مگر مصطفیٰ یہ نہیں چاہتے، وہ خوش نہیں ہیں۔ اس نے بھیگتی آنکھوں سے دور تنہا سگریٹ پیتے مصطفیٰ کی پشت کو دیکھا، جو برستی بارش کو دیکھی جا رہا تھا۔ اوہ، یہ کیا بات کی تم نے؟ آج کل تو سبھی لڑکے ان باتوں سے جان چھڑاتے ہیں۔ ایک بار اس نے تم کو انگوٹھی پہنا دی تو خود ہی وہ تم کو چاہنے لگے گا۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ گلبی نے اسے تسلی دی۔ نوال ایک نظر گلبی اور دوسری مصطفیٰ جمال پر ڈال کر رہ گئے۔ سب فرینڈز اس کی قسمت کو سراہ رہی تھی، مصطفیٰ کی تعریفیں کر رہی تھی، مگر نوال کمال کے دل میں کچھ تھا جو خالی تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ سمندر کے پاس ہونے پر بھی وہ سراب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ارحم کے پاس جانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے سب کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اب کیا کمی تھی جو کھٹک رہی تھی، کیا وہم تھا جو ستا رہا تھا۔ یہ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی، مگر وہ اس کا کزن تھا، دوست تھا، وہ اس سے بات کر سکتی تھی، مگر اسے موقع نہ ملا۔ اور یوں بھرپور تالیوں میں صبیحہ بیگم نے نوال کو انگوٹھی پہنائی۔ نجمہ بیگم نے مصطفیٰ کو انگوٹھی پہنانے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ مصطفیٰ نے انگوٹھی پکڑ کر تیزی سے اپنی جیب میں رکھ لی۔ خالہ جان میں جلتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ مصطفیٰ کا صبر بس یہیں تک تھا، اس نے ارد گرد کچھ بھی نہیں دیکھا،
سر جھکائے بیٹھی نوال جو صبیحہ بیگم کی پہنائی گئی انگوٹھی میں لگے خوبصورت روبی کو غور سے دیکھ رہی تھی، یوں مجتبیٰ کو تیزی سے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ تیز بارش کی پرواہ کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ نوال کی آنکھوں میں نمی ٹھہر سی گئی تھی۔ باقی سب نے تو بہت اچھے سے سچویشن کو سنبھال لیا، مگر نوال مجتبیٰ کے یوں چلے جانے کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے وہاں سے نکلا تھا کہ سب کے سب مہمان اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ صبیحہ بیگم کا تو بھرم اس نے سب کے سامنے رکھ لیا تھا، مگر وہ انسان جس کا دماغ پہلے ہی اپنے بس سے باہر ہو، وہ کیا کرتا؟ وہ بھیگتا ہوا تیزی سے اوپر پارکنگ ایریا میں آیا تھا۔ وہ راستے میں آئی چیئرز، ٹیبل، یہاں تک کہ ویٹرز کو بھی پرے دھکیلتا ہوا جا رہا تھا۔ آج اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے نام کی انگوٹھی کوئی اور کیسے پہن سکتا ہے؟ شاید وہ رو رہا تھا۔ انسان اس حد تک بھی بے بس ہو جاتا ہے؟ ہاں، شاید برستی بارش اس کے آنسو چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ کرب کسی کیفیت میں اپنی گاڑی تک پہنچا تھا۔ اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا۔ اسلام آباد کی صاف شفاف سڑکیں بارش کی پانی سے چمک رہی تھیں۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے اور دروازہ زور سے کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے اسٹیئرنگ کو گھورنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ اس کے پیچھے آتا رومان انتہائی تیز رفتاری سے اسے گاڑی نکالتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ تیز اور انتہائی خطرناک ڈرائیو کرتا ہوا منال سے نکل کر اسلام آباد شہر سے ہوتا ہوا موٹر وے پر آ چکا تھا۔ وہ موٹر وے پر گاڑی ڈال چکا تھا اور موٹر وے پر بارش اس حد تک تیز تھی کہ کچھ دیر کے لیے ٹریفک کو روک دیا گیا۔ مجتبیٰ جمال کی نظروں میں ہبہ عظیم کے ہاتھ ابھی تک ویسے ہی تھے جیسے اس نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ پارک میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اپنے شفاف چمکتے نرم سے ہاتھوں سے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے اس نے ان ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ اس کا خیال بار بار جھٹک رہا تھا۔ اس نے میوزک پلیئر آن کیا اور آواز فل کر دی۔ محبت تجھے کر نہ سکوں تو بندگی کیا بندگی، تیرے بنا جینا پڑے تو زندگی کیا زندگی، کیا رنگ لایا دل کا لگانا۔ ہبہ کے ہاتھوں میں اس نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ کیسے کسی اور کو خود سے منسوب کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یا خدایا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑ لیے۔ ہبہ، وہ روتے ہوئے چلایا اور زور زور سے اپنے ہاتھ ہینڈل پر مارنے لگا، پھر خود ہی سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہبہ، آ جاؤ کہیں سے، آ جاؤ، بس کر دو، اتنی سزا کافی ہے ہبہ، بس۔ تیرے نشان یادوں میں ہیں تو کیوں نہیں تقدیر میں، نادان دل ہے ڈھونڈتا قربت تیری تصویر میں، ممکن نہیں ہے تجھ کو بھلانا، دیکھے خدایا دو عاشقاں دیاں تباہیاں، وہ بڑیاں لمبیاں سی جدائیاں۔ چلیں سر۔ موٹر وے پولیس کی موبائل نے اس کا دروازہ نوک کر کے آواز لگائی تھی۔ راستہ کھل چکا تھا۔ وہ سر اٹھا کر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ہبہ عظیم کی آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ میں نے بہت غلط کیا ہبہ، مگر میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا اس کا اندازہ مجھے بھی اس وقت نہیں تھا، مگر مجتبیٰ تو تھا ہی تمہارا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ مجتبیٰ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار میرے سامنے آؤ ہبہ، ایک بار میں تمہیں سب سے چھین کر اپنا بنا لوں گا، بس ایک بار۔ اتنی سزا ہبہ، میرا جرم اتنا بڑا تھا کہ تم نے معافی مانگنے کا بھی کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ یہ سزا صرف میرے حصے میں نہیں آئی، میں جانتا ہوں کہ تم بھی کہیں خود کو سزا دے رہی ہو، اور جس دن مجھے کوئی سرا ہاتھ آیا میں تمہیں تم سے بھی چھین لوں گا ہبہ عظیم، اینڈ آئی مین اٹ۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے وہ 3 گھنٹوں میں لاہور پہنچا، اور اب وہ مسکراتے ہوئے راستے میں ہونے والے چالان کروا رہا تھا۔ رت چگوں کے عذاب اب مقدر ہو چکے ہیں، تیرے وصل سے پہلے ہی میرے دل کے آنگن میں ہجر کے طویل موسم ٹھہر چکے ہیں۔ اب آؤ اور دیکھو یہ خستہ حالی اس دل کو شاداب تھے جو کل تک، وہ موسم میری ذات کے وہ خوشنما سے لمحے بھی خزاں ہو چکے ہیں۔ تم آؤ گے، بیٹھو گے، سنو گے میرا بھی حال دل، خواہشیں تھی کل تک اب خواب ہو چکے ہیں، وہ میرا ہوگا کبھی یہ میری خوش خیالی تھی، وہ جس کا تھا اس کو مبارک، میرے دل میں موجود اشجار محبت بھی اب ویران ہو چکے ہیں۔ اور ہم سب کے ساتھ ہو کر بھی جیسے سب میں نہیں تھا، وہ گمسم سا بیٹھا تھا۔ سب مہمان گھروں کو جا رہے تھے۔ ان کو سی آف کرنے کے بعد صبیحہ بیگم گمسم سی بیٹے ارحم کے پاس آ گئیں۔ کیا تم بھی اپنی ماں سے ناراض ہو؟ انہوں نے ارحم سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ ارحم کی آنکھوں میں جیسے بیگانگی سی اتر آئی تھی۔ اس نے تنزیہ کیوں بولا تھا؟ مجتبیٰ بھی ناراض ہو رہا ہے،
سبیحہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیوں، انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر طنز کا تیر اچھالا تھا جسے سبیحہ بیگم نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ پاگل ہے، اتنی اچھی لڑکی سے منگنی پر بھی رضامند نہیں ہوگا۔ وہ انکار کر رہا تھا، یہ تو اپنی قسم دی تو مانا۔ سبیحہ بیگم بول رہی تھی اور ارحم عجیب وحشت زدہ نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں واقعی پاگل ہے جو انکار کر رہا تھا، ارحم کہہ کر اٹھنے لگا۔ اب میں اپنے ارحم کے لیے بھی بہت پیاری سی لڑکی دیکھوں گی۔ سبیحہ بیگم نے پیار سے ارحم کا ہاتھ تھاما۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارحم ہاتھ چھڑاتا بغیر مڑے چلا گیا۔ اسی جانب آتے نوال نے سبیحہ بیگم کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ خالہ جانی اسے کیا ہوا؟